بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف، جس سے ہمارے سرحدوں کے جالے گزر رہے تھے۔ ہم دونوں نے ہی ایک لمبا سانس اپنے پورب پاکستان کی فضاؤں کی سمت منہ کر کے کھینچا تھا۔ ہم چاہتے تھے کہ ان پاکیزہ ہواؤں سے عزائم کو سینوں میں بیدار کر لیں، پھر وہ تو وہیں بیٹھ گئے اور ہم دونوں ایک دوسرے کے آگے پیچھے چلتے بھارت میں داخل ہو گئے۔ ان محافظوں نے کافی دیر تک وہیں رک کر ہمارا انتظار کرنا تھا تاکہ ہماری عافیت سے کسی حد تک مطمئن ہو کر اٹھیں۔ عثمان تجربے کار راہبروں کی طرح میرے آگے آگے چل رہا تھا اور میں چند قدموں کے فاصلے سے اس کے پیچھے۔ ہم دونوں نے بگوڑے مشرقی پاکستانیوں کا روپ دار رکھا تھا۔ ہم مکتی باہنی کے اس سے پہلے بے قاعدہ ورکر تھے، جو اب کیپٹن شرما، جو ہمارے خیال کے مطابق اب تک جہنم رسید ہو چکا تھا، کہ سپاہی ماسٹر کا ذریعہ بن کر باقاعدہ گوریلوں کا روپ دار نے کلکتہ میں کسی خفیہ کیمپ میں شرکت کرنے جا رہے تھے۔ رات کا پہلا پہر تھا اور چاند کی آخری راتیں۔ ابھی تک چاند نے اپنا رخ زیبا آکاش کی تنہائیوں سے باہر نہیں نکالا تھا۔ ہم قدرے محتاط اور کسی حد تک بے دھڑک کلکتے کی سمت چلتے چلے جا رہے تھے۔ ہمیں ڈر تھا کس کا؟ ہم اپنے بھارتی دوستوں کے محفوظ ہاتھوں تک تو پہنچ چکے تھے۔ اب ہمارا مظلومیت کا دور ختم ہو چلا تھا اور انتقام لینے کا وقت آ گیا تھا۔ ہائے رے، ہم آگ میں کودنے جا رہے تھے، بھلے بعد میں ہمیں بوقت ضرورت کیا مل سکتا تھا۔ فی الحال تو ہمارے پاس 2 بھارتی ریوالور تھے یا چند 100 روپوں کی پاکستانی اور بھارتی کرنسی، باقی اللہ خیر صلاح۔ مجھے تو اس کام کی باقاعدہ تربیت حاصل تھی کہ جب بھی موقع ملے بیڑیوں کے غول میں گھس جاؤں اور عین ان کے درمیان بیٹھ کر انہی کا شکار کروں، مگر میرا ساتھی عثمان چاہے ظاہری نظروں میں جو کچھ بھی تھا وہ بہرحال سویلین تھا، ایک امن پسند شہری، ایک سیدھا سادہ سا طالب علم جس کے ہاتھوں سے وقت نے کتاب تو چھین لی تھی اور اس کی بجائے ہینڈ گرنیڈ اور اسٹین گن تھما دیے تھے۔ ہم آہستہ آہستہ چل رہے تھے اور خیالات کا ایک طویل سلسلہ ہمارا ہم سفر تھا۔ ہم تقدس مآب سرزمین کے لیے اپنی جان کا حقیر نذرانہ پیش کرنے کی خواہش تو روز اول سے میرے سینے میں سلگ رہی تھی، مگر اس کے ساتھ ساتھ اب یہ الجھن بھی ستانے لگی تھی کہ سرحد پار کرنے کے فن میں میرا ساتھی عثمان کیوں اتنا ماہر ہے اور اس علاقے کے چپے چپے سے واقفیت حاصل کرنے کی آخر اسے کیوں اتنی ضرورت پیش آئی تھی۔ ابھی تک تو میں نے اس کے اس راز کو خریدنے کی ذرا بھی کوشش نہیں کی تھی۔ اب جو خیال آیا تو سوچا اسے ٹٹولوں، لیکن وہ تو اپنے ہی خیالوں میں گم تھا۔ سرحدی علاقے میں پہنچتے ہی وہ کچھ سنجیدہ ہو گیا تھا، جانے کیوں؟ شاید اپنے متوقع انجام کے متعلق وہ فکر مند ہے۔ میں اس کے بارے میں خیال آرائی کرنے لگا۔ آخر ہے تو وہ گوشت پوست کا عام انسان، کوئی نہ کوئی تشویش اس کے ذہن و قلب میں ضرور اثر انداز ہو سکتی تھی۔ وہ میرے خیالوں سے بے خبر چلتے چلتے رک گیا اور ایک درخت کے نزدیک رک کر مجھے بھی اپنے ساتھ بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ بڑی محبت بھری نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اس کے قلب میں جھانکنے لگا۔ مسلسل پیدل چلنے سے شاید عثمان کچھ تھکاوٹ سی محسوس کرنے لگا تھا، جبکہ میرے لیے یہ معمول کی کارروائی تھی۔ رات کا دوسرا پہر تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی چاندنی ماحول کے سینے میں آہستہ آہستہ اتر رہی تھی اور درخت سے ٹیک لگائے ہم دونوں سرگوشیوں میں باتیں کر رہے تھے۔ ممکنہ حالات اور واقعات کی باتیں، کیا حالات پیش آئیں اور ہم ان سے کیسے عہدہ برا ہوں گے کہ اچانک عثمان نے ایک عجیب سی بات کہہ دی۔ شاید میرے دل کی آواز اس نے سن لی تھی۔ علی، تمہیں حیرت نہیں ہوئی کہ میں آخری سرحدی علاقے سے اتنی واقفیت کیسے رکھتا ہوں، جبکہ میں کوئی اسمگلر بھی نہیں کہ اس کا آنا جانا دونوں اطراف لگا رہے؟ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ ہو تو رہی تھی، لیکن تم سے کچھ پوچھنا عجیب سا لگ رہا تھا۔ میں اور کیا کہتا؟ تمہیں اس سے پہلے بھی درجنوں مرتبہ آر پر آ چکا ہوں۔ میں نے اب تک یہ بات تمہیں اس لیے نہیں بتائی تھی کہ میرے خیال میں تمہیں شاید افسران نے آگاہ کر دیا ہوگا، لیکن اب جب کہ ہم موت کی شاہراہ پر اکٹھے سفر کرنے جا رہے ہیں تو نہ جانے دل کیوں چاہتا ہے کہ تمہیں بہت کچھ بتاؤں، بہت کچھ کہوں۔ وہ خاموش ہو کر میرے چہرے کا جائزہ لینے لگا۔ کہو۔ میں نے صرف ایک لفظ بولنے پر ہی اکتفا کیا۔ میں پچھلے 10 ماہ سے پاک فوج کے لیے خدمات سر انجام دے رہا ہوں اور اس علاقے سے میں نے درجنوں سرفروشوں کو کلکتہ پہنچایا ہے۔ ان میں سے کتنے واپس آئے اور کتنے بامراد ہوئے اس کا علم تو ہائی کمان یا پھر خدا کی ذات کو ہے۔ میرے ذہن نے خود بخود ساری کڑیاں ملانی شروع کر دیں۔ کرنل صاحب نے عثمان کی ذات میں کتنی بھرپور دلچسپی کا اظہار کیا تھا۔ ویسے تو گردش حالات نے ہم دونوں کو آپس میں ٹکرایا تھا، لیکن ہماری ملاقات بہرحال ہو
کر رہتی، کیونکہ عثمان ہمارا بہت ہی قابل اعتماد ایجنٹ تھا۔ ہمارے اوسی صاحب نے سمجھا ہوگا کہ میں نے عثمان کا یہ روپ بھی جان لیا ہوگا، اس لیے انہوں نے خود کہنا مناسب نہ سمجھا اور میرا خیال بھی کبھی اس طرف نہ گیا۔ واہ، میاں صاحبزادے بڑے ہوشیار بنے پھرتے تھے اور معمولی سی بات نہ جان پائے۔ میں نے دل ہی دل میں اپنے آپ سے کہا، یہ بات میرے لیے باعث سعادت ہے کہ آج میں اپنے وطن کے ایک جانباز کے ساتھ ایک اہم مشن پر عملی شمولیت کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے میرے فرائض لوگوں کو یہاں تک لانے اور یہاں سے لے جانے تک ہی محدود تھے، اور پھر تمہارے ساتھ رہتے ہوئے تمہارے متعلق میرے جذبات بھی ایک عام دوست سے بڑھ کر بھائیوں جیسے ہو گئے ہیں۔ اس نے سلسلہ گفتگو جاری رکھا۔ یہ میری خوش نصیبی ہے، میں نے کہا، میری بھی، کہ میری ایک بہت پرانی خواہش تھی حقیقت کا روپ دارا۔ ایک محب وطن پاکستانی ہونے کے ناطے میری بہت دیر سے آرزو تھی کہ میں ان جیالوں کے ساتھ راہ شہادت پر چند قدم چل سکوں جو ہم لوگوں کے لیے بقا کی جنگ لڑنے جاتے ہیں۔ آج جب یہ موقع ملا ہے تو اپنے مقدر پر رشک آتا ہے، لیکن مجھے فراخ دلی سے اپنی اس کمزوری کا اعتراف بھی کرنا ہے کہ میں تمہاری طرح تربیت یافتہ کمانڈو نہیں، ایک عام انسان ہوں، ایسا انسان جو تصویر کا صرف مثبت ہی نہیں منفی رخ بھی دیکھتا ہے بلکہ اس پر کچھ زیادہ ہی نظر رکھتا ہے۔ ہم بہاری لوگ، وہ تڑپنے لگا، ذرا سیدھے سادے انداز ہی سے بات کرتے ہیں، شاید ابھی تک ہم میں بہت زیادہ منافقت نہیں آئی۔ میں یہ ضرور سوچتا ہوں کہ وطن کی راہ میں شہادت پا کر عظیم مرتبے پر فائز ہو جاؤں گا، لیکن میرے بعد گھر والوں کا کیا ہوگا؟ ممکن ہے والدین طبی عمر کے لیے ایک خاص حصے میں پہنچ جانے کی وجہ سے مر کر کارزار حیات سے جان چھڑا لیں، لیکن زندگی کی یہ چومکھی لڑائی آنسا کیا تنہا لڑ پائے گی؟ وہ اتنی بہادر لڑکی تو نہیں کہ فوراً مر کر چھٹکارا پا لے۔ یہ پہاڑ سی زندگی اکیلے وہ کیسے کاٹے گی؟ بس دل میں پر یہی ایک بوجھ ہے۔ اپنی بات ختم کر کے اس نے ایک طویل سانس کھینچی۔ وہ بولتا جا رہا تھا اور میرا دل جیسے کسی شکنجے میں کستا چلا جا رہا تھا۔ اس نے بہت بڑی بات کہہ دی تھی، مجھ پر منو بوجھ ڈال دیا تھا۔ بھلا میں اسے کیسے سمجھاتا کہ اس کے اندازے کے بالکل برعکس میں بھی آخر ایک کمزور انسان ہوں، نہایت ہی کمزور اور ناتواں، اور میرے سینے میں بھی ایک دل دھڑک رہا ہے۔ اخلاق اور مذہب بھی انسان پر کچھ ذمہ داریاں عائد کرتے ہیں۔ اگلی بات اس کے ہونٹوں پر تو مچل رہی تھی، لیکن زبان پر لانے سے وہ اس لیے ہچکچا رہا تھا کہ وہ ایک بہن کا بھائی تھا۔ اس نے مجھے احساس دلا دیا تھا کہ وہ مجھ پر کس حد تک اعتماد کرنے جا رہا ہے، لیکن ساتھ ہی اس کی مجبوریوں نے مجھ سے التجا بھی کر دی تھی کہ علی، بس ہر بات کی ایک حد ہوتی ہے، اب تم اپنا فرض نبھاؤ۔ عثمان بھائی، میری آواز سرگوشی سے کچھ بلند ہونے لگی تھی، لیکن فوراً حالات کی نزاکت محسوس کرتے ہوئے میں نے خود پر قابو پا لیا کہ ہم دشمن کے علاقے میں گفتگو کر رہے تھے۔ تم مجھ پر اس سلسلے میں اعتماد کر سکتے ہو، یہ کہ ایک انسان کا دوسرے انسان سے ایک شریفانہ عہد ہے، خدا نہ کرے اگر کبھی ایسا ہو بھی گیا تو علی قیامت والے روز تمہارے سامنے شرمندہ ہو کر نہیں آئے گا۔ میری بات نے اس پر جیسے جادو کا اثر کیا، وہ تڑپ اٹھا۔ بے قراری سے اس نے میرا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا اور سسک پڑا۔ علی بھائی، ہم کسی قابل بھی تو نہیں، لیکن انسا اس دنیا کی مخلوق نہیں، بخدا میں یہ بات اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں اس کا بھائی ہوں، وہ میری بہن نہیں، نہ ہوتی تو بھی اس کے متعلق میری یہی رائے دیتا۔ اس کی آنکھوں نے چمک کر اس کی سچائی پر مہر تصدیق لگا دی۔ میری اس یقین دہانی نے عثمان میں جیسے زندگی کی نئی روح پھونک دی تھی۔ وہ پھر سے ڈھاکہ کے محمد پورہ والا عثمان بن گیا تھا، جیسے اس نے مطمئن ہو کر تمام وسوسوں کو ذہن سے نکال پھینکا ہو۔ مجھے بھی یہ فیصلہ کر لینے کے بعد خود پر فخر محسوس ہونے لگا تھا۔ تھوڑی دیر تک باتیں کرنے کے بعد ہم نے دوبارہ رختے سفر باندھا اور ایک ولولہ تازہ ایک عزم نو کے ساتھ قدم بے قدم کلکتے کی طرف بڑھنے لگے، جہاں خطرات اپنا ہولناک جبڑا کھولے ہمارے منتظر تھے۔ نیا دیش، نئے لوگ، نئی چالیں، نیا کھیل، وسوسے، امیدیں، خوف، حوصلہ، دشمن سے ٹکرانے کا عزم، دشمن کو فنا کر دینے کی شدید خواہش۔ اس لمحے ہمارے ذہن عجیب و غریب خیالات کی آماج گاہ بنے ہوئے تھے۔ صبح کے قریب ہم مضافاتی قصبے میں پہنچ گئے۔ ہم نے یہاں کام کرنے کے لیے پہلے سے ایک لائحہ عمل طے تو کر لیا تھا، لیکن اس بات کا یقین ہم کو نہ تھا کہ اس کے مطابق ہم عمل پیرا بھی ہو سکیں گے یا نہیں، کیونکہ اس کا دار و مدار آئندہ پیش آنے والے حالات پر تھا۔ یہاں ہماری منصوبہ بندی نے ایک دوسرا رخ اختیار کیا تھا۔ اب ہم دونوں نے الگ رہ کر کام کرنا تھا۔ عثمان کو مکتی باہنی میں گھس کر انڈین انٹیلیجنس کے ارادوں اور عزائم سے باخبر رہنا تھا، اور مجھے اس کی اطلاعات پر کارروائی کرنا تھی۔ سرحدی محافظوں سے جان چھڑانے کے
لیے فی الحال میں بھی گونگا انقلابی ہی بنا ہوا تھا، چونکہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ بھاگ بھاگ کر مشرقی پاکستان سے بھارت آ رہے تھے، اور ان میں زیادہ تعداد انہی لوگوں کی ہوتی تھی جو یا تو بقول خود مظلوم تھے یا پھر مکتی باہنی کے ورکر۔ اس لیے بھارتی بارڈر سیکیورٹی فورس ان سے کوئی خاص تعرض نہیں کرتی تھی، سوائے اس کے کہ مبادہ ان میں سے کوئی پاکستانی ایجنٹ نہ ہو۔ ہماری کوشش یہی تھی کہ بی ایس ایف بارڈر سیکیورٹی فورس سے ہمارا سامنا نہ ہونے پائے، اس لیے ہم نے لمبا راستہ اختیار کیا تھا اور رات بھر چلتے رہے تھے۔ اس قصبے میں چپے چپے پر بھارتی سیکیورٹی کے لوگ پھیلے ہوئے تھے۔ یہی بات نہیں کہ کسی نے کہا وہ انقلابی ہے اور انہوں نے آمنا صدقنا کہہ کر اسے قبول کر لیا۔ وہ لوگ بڑی بھرپور اور مکمل تفتیش کرتے تھے اور ذرا سا بھی شک گزرنے پر نووارد کو کسی عقوبت خانے میں لے جاتے تھے، جہاں سے کوئی مائی کا لال سچ بولے بغیر باہر نہیں نکل پاتا تھا، اور جب انہیں ذرا سا بھی ثبوت مل جاتا کہ نو گرفتار پاکستانی ایجنٹ ہے تو وہ اسے گولی مارنے میں ذرا بھی تو دیر نہیں کرتے تھے۔ اور اب تک انہوں نے سینکڑوں ایسے بے گناہوں کو جو واقعی بھارتی ایجنٹ ہی تھے محض اس لیے موت کی نیند سلا دیا تھا کہ انہیں ان پر ڈبل ایجنٹ ہونے کا شک ہو گیا تھا۔ ان تمام حقائق کا علم مجھ سے زیادہ عثمان کو تھا، لیکن ہمارے درمیان جو ایک شریفانہ عہد طے پا گیا تھا، اس کے بعد تو خوف اور فکر کو میں نے اس کے نزدیک بھی پٹکنے نہیں دیا تھا۔ وہ اب آنکھیں بند کر کے کسی بھی لمحے کچھ بھی کر گزرنے کو تیار تھا۔ پہلے میرا خیال یہی تھا کہ ہمیں یہیں سے الگ ہو جائیں، لیکن عثمان نے سختی سے اس بات کی تردید کر دی۔ شاید اس کی دانست میں ابھی یہ کچھ مناسب نہیں تھا۔ ہم دونوں سیدھے قصبے کے بس سٹینڈ پر پہنچے تھے۔ لوگوں کی آمد و رفت شروع ہو چکی تھی، دکانیں کھل رہی تھیں اور کلکتہ جانے والی بسیں تیاری کے مراحل میں تھیں۔ ہمارا رخ ایک ٹی اسٹال کی طرف تھا۔ لکڑی کی ایک بینچ پر ایک بوڑھا بنگالی اخبار ہاتھ میں پکڑے چائے سڑک رہا تھا۔ ہم دونوں اس کے نزدیک پہنچے تو وہ چونکا، ایک نظر ہم پر ڈالی اور بولا، بنگلہ دیش سے آئے ہو؟ انہوں نے ابھی سے مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش بنا لیا تھا۔ ہاں جی، عثمان نے جواب دیا۔ کون سا گاؤں ہے تمہارا؟ کومل باڑی، عثمان نے ایک گاؤں کا نام لے دیا۔ کہاں؟ ڈھاکہ کے نزدیک۔ اوہ، بہت دور سے آ رہے ہو؟ بوڑھے نے اوہ کو کچھ زیادہ ہی لمبا کر دیا تھا۔ بڑی مشکل سے یہاں تک پہنچے ہیں۔ عثمان کی آواز میں دنیا بھر کا درد سمٹ آیا تھا۔ کوئی بات نہیں، اب تم بالکل محفوظ ہو، بوڑھے نے باقاعدہ تھپکی دی۔ بعد میں ہمیں پتا چلا کہ وہ بوڑھا اور ٹی اسٹال والا دونوں ہی سیکیورٹی کے ٹاؤٹ تھے۔ پھر بوڑھا تو بظاہر انجان بنا کرید کر عثمان سے اس کی جیلی درد بری کہانی سنتا رہا، جبکہ ٹی اسٹال والے نے ہمارے آگے چائے کی ایک چینک اور 2 کپ رکھ دیے۔ ایک پلیٹ میں اس نے بڑے بڑے خطائی نما رس بھی ہمارے سامنے سجا دیے تھے۔ کہاں جاؤ گے اب تم لوگ؟ بوڑھے نے چائے کے خاتمے پر پوچھا۔ کلکتہ، عثمان بولا۔ کس کے پاس؟ اپنے دوستوں سے مدد لینے جا رہے ہیں بابا، ہم یہاں رہنے نہیں آئے، ہم اپنے دیش میں جا کر لڑیں گے، دیش کو آزاد کرائیں گے۔ اس نے آخری فقرہ باقاعدہ ہاتھ ہلا کر بڑے پرجوش طریقے سے کہے تھے۔ چائے والے نے پیسے لینے سے انکار کر دیا۔ ادھر بنگلہ دیش کے سپاہیوں سے پیسہ نہیں لیتا، اس نے ہندی میں کہا۔ ہاں، رہنے دو، کوئی بات نہیں، تم لوگ ہمارے مہمان ہو۔ بوڑھے نے بھی عثمان کو منع کر دیا۔ بوڑھا دوران گفتگو کن آنکھیوں سے کئی مرتبہ میرا جائزہ لے چکا تھا۔ میرا تعارف ایک گونگے حریت پسند کی حیثیت سے عثمان نے آغاز ہی میں کروا دیا تھا، جس کا سارا کنبہ فوج کا نشانہ بن چکا تھا۔ خاصا خرانٹ بڈھا تھا، اس کے چہرے سے اس بات کا اندازہ لگانا دشوار تھا کہ اسے مجھ پر ترس آ رہا تھا یا میرے گونگے ہونے پر مشکوک ہے۔ تقریباً آدھا گھنٹے بعد ہم وہاں سے اٹھے تھے۔ بوڑھا وہیں بیٹھا رہا، شاید اگلے شکار کا منتظر ہوگا، اور ابھی ہم لوگ بمشکل ٹی اسٹال سے نکل کر چند گز ہی بس اسٹینڈ کی طرف بڑھے تھے کہ پیچھے سے آواز آئی، اے کدھر جانا ہے؟ بولنے والے کا لہجہ اس کے ہندی اسپیکنگ ہونے کی چگلی کھا رہا تھا، لیکن انداز کلکتہ والا تھا۔ ہم دونوں ہی ایک ساتھ گھومے۔ پیچھے ایک خاصا معزز بنگالی سادہ کپڑوں میں ملبوس کھڑا تھا۔ اس کے قریب ہی پولیس کے چند سپاہی ایک طرف کھڑے اس کے اشارے کے منتظر تھے۔ کلکتہ جائے گا صاحب، عثمان نے بھی اسی لہجے میں کہا۔ کہاں سے آئے ہو؟ بنگلہ دیش سے، عثمان نے بنگالی میں کہا۔ ادھر چلو سالا، گالی تو ان کی نوکے زبان پر دری تھی۔ ہم دونوں ادھر چل دیے اور سپاہیوں کی معیت میں ایک پولیس اسٹیشن میں داخل ہوئے، جہاں ہمارا استقبال مشرقی پاکستان کے ایک غدار نے کیا۔ کیا نام ہے؟ کہاں سے آئے ہو؟ کس کے پاس جا رہے ہو؟ کس گروپ سے ہو؟ کون گینگ لیڈر ہے؟ وہاں کس کے ساتھ کام کر رہے تھے؟ وغیرہ وغیرہ۔ اس نے جاتے ہی ہم پر سوالوں کی بچھاڑ کر دی، لیکن ہر سوال کا جواب عثمان نے بڑے تحمل اور بردباری سے دیا۔ اصل میں کیپٹن شرما کے روپ میں قدرت نے ہماری اتنی بڑی مشکل حل کر دی تھی کہ عام حالات میں شاید کبھی ہم وہ کچھ نہ پا سکتے جو شرما کی 1 گھنٹے کی میت
ملکیت میں ہمیں ملا تھا۔ شرما کا تعلق بھارت کی اعلیٰ ترین خفیہ ایجنسی را سے تھا اور اس نے ہمارے جذبہ آزادی سے کچھ زیادہ ہی متاثر ہو کر ہمیں اپنا ذریعہ بنایا تھا۔ ہم نے جہاں بھی اس کے دیے ہوئے حوالے کو دہرایا ہماری جان محفوظ رہی۔ کسی نے ابھی تک ہم سے یہ نہیں پوچھا تھا کہ اس حوالے تک ہم پہنچے کیسے ہیں۔ شاید ابھی تک ہمارا واسطہ نچلے درجے کی ایجنسیوں کے پروردہ ایجنٹوں ہی سے رہا تھا، اور بطور فوجی اس بات کا تو مجھے علم تھا کہ سرحدی مقامات کے ارد گرد عموماً عام قسم کی سیکیورٹی ہی سے کام لیا جاتا ہے۔ اللہ پائے کہ لوگ تو پیچھے پیچھے رہتے ہیں، پردے کے پیچھے، وہ کبھی کیمرے کے سامنے نہیں آتے۔ مکتی باہنی کے کمانڈر سے بھگتنے کے بعد ہمیں پھر انہی مراحل سے گزرنا پڑا۔ اس مرتبہ ہمارا تفتیش کنندہ ایک سکھ کرنل تھا، اس سے بھی نجات جلد ہی مل گئی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد ہم لوگ ایک بس کے ذریعے کلکتہ کی طرف عازم سفر تھے۔ مجھے ان لوگوں پر حیرت ہو رہی تھی کہ انہوں نے غداروں کو بے حد و حساب سہولتیں فراہم کر رکھی تھی۔ سرحدی علاقوں میں ان سے معمولی پوچھ گچھ کے بعد انہیں چھوڑ دیا جاتا تھا، اور اکثر لوگ بجائے کیمپوں میں جانے کے عموماً کلکتہ شہر کا رخ کیا کرتے، جہاں ان کے آقا انہیں ہاتھوں ہاتھ لیتے اور جیب بھر کے رنگ رلیاں منانے کے مواقع فراہم کرتے تھے۔ کلکتہ پہنچتے ہی ہم نے الگ ہونے کی تدبیر کی۔ اب مجھے اچانک غائب ہونے کا ڈرامہ رچانا تھا، جس کے جواز میں پہلے ہی سے ایک گڑی گڑائی کہانی عثمان کے پاس موجود تھی۔ ہمارا وہ مخصوص سیف ہاؤس جو پہلے ہی سے ہمارا منتظر تھا، بس اسٹینڈ سے بمشکل 2 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ اس ٹھکانے تک پہنچنے میں ہم نے کم از کم 3 گھنٹے لگائے، اور ان 3 گھنٹوں میں ہم نے کلکتے کی ایک ایک گلی کی یاترا کی، محض اس بات کا اندازہ لگانے کے لیے کہ کوئی ہمیں چیک تو نہیں کر رہا۔ چالاک سے چالاک سیکیورٹی والا بھی اگر ہماری نگرانی کر رہا ہوتا تو ہم اسے ڈاج دینے میں کامیاب ہو چکے ہوتے۔ اپنے اس مخصوص ٹھکانے پر پہنچ کر میں تو غائب ہو گیا، جبکہ عثمان اپنے مشن پر چل دیا۔ ہم نے آئندہ ملاپ کے لیے RV سسٹم موجودہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہی ترتیب دے لیا تھا، اور یہ میری تربیت سے بالکل مختلف طرح کا انداز تھا۔ مجھے اپنی بہترین صلاحیتیں آزمانے کے لیے اب میدان میں آنا تھا۔ عثمان تو سیدھا اس حوالے تک پہنچ رہا تھا جس کا ذکر کیپٹن شرما نے کیا تھا، جبکہ میں مشرقی پاکستان کے ایک مونے سکھ کا روپ دارے تازہ ہدایات لینے اپنے ٹھکانے کا رخ کر رہا تھا۔ سیف ہاؤس پہلے سے سرگرم ہمارے ایک انتہائی قابل ایجنٹ نے قائم کیا تھا، اور اسے ایک طرح یہاں سپلائی ماسٹر کی حیثیت حاصل تھی۔ عموماً پہلی ہی مرتبہ لانچ کرنے والے ایجنٹ کا رابطہ ہائی کمان سے اتنی جلدی نہیں قائم کیا جاتا، پہلے اسے اپنے طور پر قدم جمانے کا موقع دیا جاتا ہے، کیونکہ اس کی معمولی سی غلطی بھی سارے گینگ کے پرخچے اڑا سکتی ہے۔ لیکن میں بٹی سے کندن بن کر نکلا تھا۔ میرے افسران کو اعتماد تھا کہ میں مر تو سکتا ہوں، لیکن قابو آنے کی صورت میں اپنا ٹھکانہ نہیں بتا سکتا۔ پھر حالات میں اتنی تیزی سے اور اچانک تبدیلیاں رونما ہو رہی تھی کہ میرے لیے اپنا ایک الگ جال بننے کو وقت ہی کہاں رہ گیا تھا۔ مجھے تو بہرحال پہلے سے قائم شدہ ایک نظام میں کسی جگہ فٹ ہو جانا تھا۔ یہ ٹھکانہ کلکتہ کی ایک انتہائی گنجان آبادی میں تھا۔ میں شام کو اپنا حلیہ بدل کر ایک پنجابی مونے سکھ کا روپ دارے وہاں اپنے ایک ساتھی کا منتظر تھا، جسے شام کو 5 بجے مجھ سے مل کر اگلی ہدایات مجھ تک پہنچانی تھی۔ ہمارے ملاپ کے لیے جو جگہ مقرر تھی وہ اس آبادی کا ایک تفریحی پارک تھا۔ اب تک اس بارے میں میری معلومات یہی تھی کہ تفریحی پارک ایک بہت بڑا گراؤنڈ ہے جس کے مختلف کونوں میں لوگ آبادی کے ہنگاموں سے الگ تھلگ تھوڑی دیر کے لیے سکون حاصل کرتے ہیں، لیکن یہاں گنگا الٹی بہ رہی تھی۔ گاندھی پارک میں گھستے ہی مجھے یوں لگا جیسے میں کسی چڑیا گھر میں آن پھنسا ہوں۔ یہ گراؤنڈ ضرور تھا، خوبصورت باغ اور مصنوعی پہاڑی بھی چشمے سمیت یہاں موجود تھی، لیکن عوام خدا کی پناہ۔ یہ پارک کسی جلسہ گاہ کا منظر پیش کر رہا تھا، جہاں سیاسی لیڈروں کی بجائے کسی مشہور فلم ایکٹریس کو تقریر کی دعوت دی گئی ہو۔ 5 بجے میں بمشکل چند منٹ باقی تھے جب میں وہاں پہنچا اور پارک کے جنوبی دروازے سے ملحق دیوار کے قریب اپنے خیال میں دوسروں سے الگ تھلگ جا کر کھڑا ہو گیا۔ جاسوس کے لیے اپنی سروسز کا خطرناک ترین مرحلہ وہ ہوتا ہے جب اسے کسی دوسرے ایجنٹ سے ملاقات کرنی ہوتی ہے۔ ہر وقت ذہن پر یہی خوف سوار رہتا ہے کہ دونوں میں سے اگر ایک بھی پولیس کی نظر میں آ چکا ہو تو دونوں بے موت مارے جائیں گے۔ دنیا کے بہترین جاسوس اپنی غلطی سے کم اور دوسروں کی غلطی سے زیادہ پکڑے گئے ہیں۔ جو شخص مجھ سے ملنے آ رہا تھا وہ ہمارا گاگ ایجنٹ تھا اور ایک لمبے عرصے سے یہاں قیام پذیر تھا۔ مجھے الجھن اس بات سے ہو رہی تھی کہ پہلی چوری ہی پر نہ پکڑا جاؤں، باقی تو سب خیر تھی۔ جو ہی گھڑی کی سوئیاں 5 پر رکی میں چوکنا ہو کر پارک میں آنے جانے والوں کا کن آنکھیوں سے جائزہ لینے لگا۔ انہی میں سے وہ ذات شریف بھی موجود تھے جسے مجھ سے ملنا
ملنا تھا، اور اگر وہ سیکیورٹی کی نظر میں آ چکا تھا تو میرے سیاد بھی انہی آنے و جانے والوں میں موجود تھے۔ میں گردن موڑے ایک ہیرو قسم کے بزرگ کا جائزہ لے رہا تھا جس پر مجھے اب تک یہی شک تھا کہ وہی میرا دوست ہے کہ اچانک میں بدک گیا۔ بات ہی کچھ ایسی تھی، میرے دائیں طرف سے گونجدار آواز سنائی دی، الکھ نرنجن۔ میں اس طرح اپنی جگہ سے ہٹا جیسے بچھو نے ڈنک مارا ہو۔ شانت رہو بالکے، اسی ہٹے کٹے جوگی نے مجھے تسلی دی جس نے مجھے پہلے ڈرایا تھا۔ اس کے الفاظ سن کر میں چونکا۔ ہری اوم ہری اوم، میرے منہ سے گھبرائی سی آواز نکلی۔ دلی سے آیا ہے بچہ، دوسرا کوڈ موصول ہوا، آگرہ سے بابا۔ ہم نے خفیہ لفظوں کا تبادلہ کیا۔ گھبراؤ نہیں بالکے، یہاں آنند ہی آنند ہے، آؤ بابا سے پرشاد لو، گیان دھیان جہاں سے ملے پالو بچہ۔ اس نے مجھے مطمئن کر دیا۔ ہم تو داس ہیں آپ کے بابا۔ میں نے بھی اسے اطمینان دلایا۔ ہم نے ان فکروں میں ایک دوسرے کو نہ صرف اپنی پہچان کرا دی بلکہ اپنے اصلی ہونے کا یقین بھی دلا دیا تھا۔ کلکتے کی مرتی مارتی مخلوق کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ دوسرے کے پھٹے میں ٹانگ پھنسانے کی مہلت نکال سکیں۔ ایسے مہارشی منی جٹ داری مختلف گروہوں، جوگیوں، اوتاروں اور بھگوانوں کا روپ دارے وہاں پھرتے رہتے ہیں۔ لوگوں کو ان سے صرف اس حد تک دلچسپی ہوتی ہے کہ بابا ترنگ میں سٹے کا نمبر بتا دے گا، اور اس نمبر کے چکر میں وہ بابا کے تلبے چاٹنے تک سے گریز نہیں کرتے۔ ہم دونوں گرو اور بالکا باغ کے ایک کونے میں چائے کی کیتلی سامنے رکھے تھوڑی دیر بعد محو گفتگو تھے۔ جب بھی ہمیں کسی کے اپنی طرف متوجہ ہونے کا احساس ہوتا بابا جی فوراً گفتگو کا انداز بدل دیتے۔ وہ ہماری اسپائی ماسٹر تھے اور مجھے بعد میں علم ہوا کہ انہوں نے کئی روپ بیک وقت دار رکھے تھے۔ ہم موجودہ حالات میں پر بحث کرتے رہے، بالآخر ایک نتیجے پر پہنچ کر اٹھ گئے۔ جاتے جاتے مجھے اچھا خاصا زیادہ راہ عنایت کر گئے تھے۔ پھر بابا جی تو اپنی برکتیں لٹانے وہاں رہ گئے اور میں واپس چلا آیا۔ وہ رات میں نے ایک دوسرے درجے کے ہوٹل میں گزارنے کی سوچی۔ یہ ہوٹل بھی امرتسر کے کسی سردار جی کا تھا اور یہاں زیادہ تر پنجابی لوگ ہی قیام کرتے تھے۔ انہوں نے مجھے جی آیا نو کہا اور معمولی کرایہ وصول کر کے ایک سنگل بیڈ کمرہ مجھے سونپ دیا۔ مقامی قباحتوں سے بچنے کے لیے جو یہاں کی زندگی کا جزو طائف بن چکی ہے، میں نے کاؤنٹر پر موجود سے درخواست کی کہ وہ کم از کم آج رات کسی کو میرے کمرے میں آنے کی اجازت نہ دیں۔ میرا مطلب سمجھ کر وہ مسکرائے۔ کیوں مہاراج جی، کلکتے والے پسند نہیں آئے؟ پنجاب کا مال بھی ادھر؟ انہوں نے بڑی بے حیائی سے آنکھ کا ایک کونا دباتے ہوئے کہا، نہیں سردار جی، دراصل میں 2-3 روز سے سفر میں ہوں نا، اس لیے کافی تھک چکا ہوں اور آرام کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کھسیانہ سا ہو کر معذرت پیش کی۔ ٹھیک ہے مہاراج جی، کل صحیح۔ میرے جاتے جاتے اس نے فکرہ اچھال دیا۔ میں نے اسے بھی غنیمت جانا کہ کم از کم آج رات کوئی ہوازادی میری نیند میں مخل نہیں ہوگی، ورنہ وہاں اس سے صرف نظر کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ کمرے میں پہنچ کر میں نے کھانا وہیں منگوایا اور لمبی تان کر سو رہا۔ صبح میری آنکھ اس وقت کھلی جب روشن دان سے دھوپ میرے کمرے میں اترنے لگی تھی۔ ہوٹل کے ہال میں پنجاب کے روایتی ناشتے سے بہرہ مند ہو کر باہر آ گیا۔ احتیاطاً ایک پستول میں نے اپنے کپڑوں میں محفوظ کر لیا تھا۔ میرا رخ ریلوے یارڈ کی اس ویران سمت کی طرف تھا جہاں عثمان کو اب سے 2 گھنٹے بعد مجھ سے ملنا تھا۔ ہماری اس ملاقات پر حقیقت میں ہمارے آئندہ مستقبل کا دار و مدار تھا۔ عثمان نے کل کیپٹن شرما والے حوالے سے رابطہ قائم کر لیا ہوگا اور اب اس نے مجھے وہی رپورٹ دینی تھی۔ یہ بڑا مشکل کام تھا، کسی انٹیلیجنس آفیسر کا اعتماد حاصل کرنا، اور وہ بھی اس صورت میں جب کہ کیپٹن شرما خود غائب تھا۔ ظاہر ہے وہ ہمارے سطح چڑھ چکا ہوگا۔ عثمان پر پاکستانی ایجنٹ ہونے کا شک بھی کیا جا سکتا تھا، لیکن ہم نے کیپٹن شرما کے باقی گروپ کے لوگوں کے حلیے اور نام حفظ کر رکھے تھے اور ہماری مہم بھی بڑی مختصر نوعیت کی تھی۔ ہمیں وہاں بمشکل 15-20 روز قیام کرنا تھا اور اسی دوران سب کچھ کر گزرنا تھا۔ آر وی کے لیے اس جگہ کا انتخاب ہم نے کل ہی کیا تھا۔ یہاں سے گزرتے ہوئے اتفاقاً ہماری نظریں اس طرف اٹھی تو یہ گوشہ عافیت نظر پڑا اور ہم نے اس حشرات الارض کی سی آبادی والے شہر میں اسے مامون و محفوظ جان کر آئندہ اپنی ملاقاتوں کے لیے انتخاب کر لیا تھا۔ میں یارڈ کے ایک کونے میں کھڑا تھا، چاروں طرف سے شینٹنگ کرتے انجنوں کا شور سنائی دے رہا تھا۔ عثمان نے تربیت کے مطابق مخالف سمت سے اندر آنا تھا اور میری نظریں اس کی آمد کے راستے میں گڑی تھی۔ وقت مقررہ کے 2 منٹ بعد ہی وہ اس سمت سے آتا دکھائی دیا۔ اس کا گلنار چہرہ بظاہر اس امر کی نشاندہی کر رہا تھا کہ اس نے میدان مار لیا ہے۔ میں اچانک مخالف سمت سے نکل کر اس کے سامنے آیا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ تمام احتیاطیں بلائے طاق رکھ کر بائی کا نعرہ لگا کر میری سمت باہیں پھیلاتا ہوا بڑا اور
اور مجھ سے لپٹ گیا۔ اسے الگ کرنے اور دھکا دینے کا عمل میری طرف سے ایک ہی وقت میں وقوع پذیر ہوا تھا۔ میری چھٹی حص کام کر گئی، ورنہ وہ گولی جو ہم دونوں کے درمیان سے گزر کر سامنے دیوار میں گھس گئی تھی اپنی قیمت چکا چکی ہوتی۔ خود میں ایک طرف ہوا میں تیرتا ہوا اس طرح حملہ آور پر آیا تھا کہ اسے اگلا فائر کرنے کی مہلت ہی نصیب نہ ہوئی۔ پستول اس کے ہاتھ سے نکل کر دور جا گرا۔ اس سے پہلے کہ میں اپنا پستول نکالوں ایک زہریلی پھنکار میرے عقب سے گونجی۔ ہینڈز اپ، ہاتھ اٹھا کر میں آواز کی سمت گونجا۔ میرے سامنے امیت سرکار اسٹین گن تانے کھڑا تھا۔ سالہ ہم کو بے وقوف سمجھتا ہے، اس نے ہمیں گالیاں دیتے ہوئے کہا۔ میں نے کبھی بریام ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، لیکن مشقوں اور تربیت کی جس بٹی سے نکل کر میں کندن بنا تھا اس کا تصور بھی بڑے بڑے سورما نہیں کر سکتے۔ ایک مرتبہ دوران تربیت جب تپتی ریت پر مسلسل 3 گھنٹے مارچ کرنے کے بعد ہمارے اندر لوہے پگھلانے والی بٹیاں بن گئے تھے اور بدن کے عرق میں ہمارے جوڑ سلگ کر خشک لکڑیوں کی طرح چٹکتے ہوئے محسوس ہونے لگے تھے، تو ہم نے اپنے اسٹاف سے ایکسرسائز کے خاتمے پر پوچھا تھا، سر کیا عملی زندگی میں ایسے حالات کا تصور بھی ممکن ہے؟ اس سے بھی بدتر حالات پیش آ سکتے ہیں۔ ہمارے اسٹاف نے رعد کی طرح کڑک کر کہا تھا۔ اصل میں ان مشقوں کا مقصد جسمانی اذیتیں برداشت کرنے سے زیادہ جوانوں کو ذہنی عذاب جھیلنے کے لیے تیار کرنا تھا۔ ہم جس شعبہ زندگی سے تعلق رکھتے تھے وہاں مصیبت پڑنے پر بزدلی یا وار خطا جانے پر جھنجھلاہٹ کا شکار نہیں ہوا جاتا۔ گرمیوں اور سردیوں کے لاتعداد عذابوں کا مزہ چکھنے کے بعد میں نے اس موت کی وادی کا سفر اپنایا تھا۔ میں نے چوتھی سمت ضرور اختیار کی تھی، لیکن راستے میں ملنے والے مختلف آدم خور جنوں، انسانی خون پینے والی چڑیلوں اور پڑھ کر پھونکنے سے انسان کو پتھر کا بت بنا دینے والی جادوگرنیوں سے بچنے کے ڈنگ مجھے آتے تھے۔ لیکن اس لمحے امیت سرکار کو اچانک وہاں دیکھ کر سنسنی کی ایک لہر میری ریڑھ کی ہڈی میں اتر گئی۔ ہم دشمن کی سرزمین، دشمن ہی کے پروردہ پلے کے رحم و کرم پر کھڑے تھے۔ وہ لوگ جو کسی کے ہاتھ مادر وطن کا سودا کرنے سے نہ چوکیں، ان سے انسانیت، انصاف یا امن پسندی کی توقع دیوانے کا خواب نہیں تو اور کیا ہے۔ امیت سرکار کے ہاتھوں اس طرح بے ضرر کیچوے کی مانند پکڑے جانے کے بعد ہمارا انجام کیا ہو سکتا تھا، اس کا تصور ہی بڑا المناک تھا۔ موت سے زیادہ مرنے کا عمل تکلیف دہ ہوتا ہے، اور جب میری توجہ اس عمل کی طرف گئی جس سے مارنے سے پہلے یہ خون آشام بیڑیے ہمیں گزارتے، تو ایک جرجری لے کر گویا میں خواب غفلت سے بیدار ہو گیا۔ یہ افسانوی بات نہیں کہ اکیلا کمانڈو نہتھا ہونے کے باوجود 5 مسلح آدمیوں سے نمٹ سکتا ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ کمانڈو کسی آسمانی مخلوق کا نام نہیں، بلکہ وہ بھی اس مرتی مارتی کائنات کا حصہ ہیں جو ناقابل بیان تربیت کے مراحل سے گزر کر کچھ اضافی مدت سے ضرور متصف ہو جاتے ہیں۔ پھر ہر انسانی عمل حالات کا محتاج ہوتا ہے، مواقع حاصل ہی نہیں ہوتے، پیدا کیے جاتے ہیں۔ میرے انسٹرکٹر زندہ پیر کی طرح میرے لاشعور میں جاگے۔ عثمان بھی اب دہشت زدہ ہو کر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ مجھے خود سے زیادہ فکر اس کی یوں بھی تھی کہ کہیں وہ 2 سانڈوں کی لڑائی میں پس کر نہ رہ جائے۔ میری کسی بھی حرکت سے بدک کر اگر اچانک ہی امیت سرکار سے گولی چل جاتی تو عثمان اس کا پہلا نشانہ بنتا۔ امیت کا دوسرا ساتھی جسے میرے ہاتھوں زبردست زک پہنچی تھی ایک کونے میں کھڑا ہمیں خونخوار آنکھوں سے گور رہا تھا۔ اس کی حالت اس جنجلائے ہوئے بیڑیے کی سی تھی جس کے منہ سے اس کا نوالا چھین لیا جائے۔ اس کی آنکھوں میں جاگنے والی بربریت میں اتنے فاصلے سے بخوبی محسوس کر سکتا تھا۔ وہ اشارہ پاتے ہی ہماری ہڈیاں تک چبا جانے سے گریز نہ کرتا۔ میرے کھڑے ہاتھ کی ضرب اور پاؤں کی ٹھوکر نے اس پر جو قیامت ڈائی تھی اس کا اندازہ اس کے چہرے سے بخوبی ہو رہا تھا، جس پر خباثت بڑھتی جا رہی تھی۔ اپنے جبڑے اس نے تکلیف اور غصے کے کھولتے جذبات کو دبانے کے لیے بینچ رکھے تھے، جس سے اس کے چہرے کی ہڈیاں ابھر کر اور نمایاں ہو گئی تھیں۔ اگر اسے معمولی سا میک اپ کروا دیا جاتا تو وہ خون پینے والا ڈریکولا نظر آتا۔ زمین پر گرا اپنا پستول اس نے اٹھا کر ہاتھ میں پکڑ لیا تھا۔ ہم اس مصروف ترین ریلوے اسٹیشن کے اس حصے میں کھڑے تھے جہاں سب کچھ ہونے کے باوجود کچھ نہیں ہوا تھا۔ یہاں شینٹنگ کرنے والے انجنوں کا شور یا کانٹے بدلنے کی آوازیں تو سنائی دے رہی تھیں، لیکن کسی کو اتنا ہوش نہیں تھا کہ وہ پلٹ کر ہماری خبر لے۔ وقت نے ہم دونوں کو یکساں موقع دیا تھا۔ اگر امیت سرکار اور اس کے ساتھی کو بھارتی سرکار کے پروردہ ایجنٹ ہونے کا ایڈوانٹیج میسر تھا تو ہمیں بھی یہ سہولت حاصل تھی کہ یہاں سے بلند ہونے والی گولی کی آواز انجنوں کے شور میں دب کر رہ سکتی ہے۔ کم از کم ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی صورت میں کچھ وقت تک ہم دنیا والوں کی نظروں سے بچے رہ سکتے تھے۔ پستول جیب میں ڈال لو بزدل، امیت سرکار نے اپنے ساتھی کو گالی
گالی دی۔ اس نے ابھی تک پستول اسی امید پر ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا کہ ابھی اس کا لیڈر اسے حکم دے گا کہ ہمیں باری باری گولی مار کر اپنے دل کی بڑاس نکال لے۔ اس نے خاصی جھنجھلاہٹ کا مظاہرہ کرتے ہوئے پستول جیکٹ کی جیب میں رکھ لیا۔ جس طرح اس نے خود پر قابو پا رکھا تھا اس کا اندازہ کچھ میں ہی لگا سکتا تھا۔ اس روز تو بچ گیا تھا سالے، آج دیکھوں گا تجھے، تیری تو نہ جانے مجھے کب سے تلاش تھی۔ امیت نے عثمان کو مخاطب کیا، اور مجھے تیری؟ عثمان کی آواز میں چھپے ہوئے قہر نے مجھے ورطہ حیرت میں ڈال دیا۔ اس کی شخصیت کے اسرار آہستہ آہستہ مجھ پر منکشف ہو رہے تھے۔ بزدلی کے بجائے اس نے غصے میں پناہ پائی تھی۔ شٹ اپ! امیت سرکار گلا پھاڑ کر داڑا۔ یو شٹ اپ! عثمان نے اس سے بھی زیادہ اونچی آواز سے چلا کر کہا۔ قدرت ہر راستہ خود ہموار کرتی تھی، بس یہی اصل میں کچھ درکار تھا۔ ہماری پہلی کوشش یہی ہوتی ہے کہ حملہ آور کو ایب نارمل کر دیں تاکہ وہ جھنجھلا کر تیش کھا کر کوئی غلط حرکت کرے، کہیں سے لغزش کھائے اور ہم وہ کر گزریں جسے عرف عام میں معجزے سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ عثمان کے دو بدو جواب نے امیت سرکار پر راشا طاری کر دیا تھا، لیکن وہ پیشہ ور گوریلا تھا اور اس سے پہلے اس نے میرے ہاتھ بھی دیکھ رکھے تھے، اس لیے شاید اس نے اپنی دماغی تمازت کو کھوپڑی کی ہنڈیا سے باہر نہ آنے دیا۔ جاؤ گاڑی ادھر لے آؤ، اس نے بجائے عثمان کو گالی دینے کے اپنے ساتھی کو حکم دیا۔ سب سے پہلے میں تمہاری زبان تالو سے الگ کروں گا اور پھر تمہاری لاش گاڑی میں وطن لے جاؤں گا۔ اس نے بڑے خونخوار لہجے میں عثمان سے کہا، تم یہ حسرت ہی دل میں لے کر مر جاؤ گے۔ عثمان نے گویا اسے آسمانی فیصلے سے آگاہی دے دی۔ اس کا ساتھی میرے پہلو سے نکل کر اور امیت سرکار کے سامنے سے گزر کر آگے جانے لگا، اور یہ وہی وقت تھا جب اسے میرے اور امیت کے درمیان دیوار بننا تھا۔ مجھے وہ لمحہ دعوت دے رہا تھا کہ میں جو کچھ کر سکتا تھا اس ایک لمحے میں کر گزروں، اس کے بعد مرنے تک مجھے کوئی موقع میسر نہ آتا۔ میں نے نظروں سے وہ فاصلہ ناپا جسے ایک ہی جست میں مجھے عبور کرنا تھا، قدموں میں چھپی طاقت کو اعتماد کے پلڑے میں تولا کہ انہی قدموں پر اچھل کر مجھے گوہرے مقصود تک پہنچنا تھا۔ میں نے ذہن میں پوشیدہ ساری حکمت عملی کو ایک نقطے پر مرکوز کیا اور ساعت سعید کا انتظار کرنے لگا۔ جب اس کے ساتھی نے امیت سرکار کے حکم کی تعمیل میں اپنی جگہ سے حرکت کی تو اس نے گویا پاؤں کی مٹی چھوڑ کر مجھے کالے علم سے چھٹکارا دلا دیا۔ تب مجھے فضاؤں میں ہر وقت موجود رہنے والی ان طلسماتی قوتوں کا گیان حاصل ہوا جو اب میرے وجود کا حصہ بن چکی تھی۔ میرے بازوؤں اور پنڈلیوں کی مچھلیاں پھڑکنے لگیں جیسے ہی وہ اس نقطہ انتہا کو پہنچا جو میرے مشن کا نقطہ آغاز تھا۔ میں زور سے چلایا، ڈاؤن! جہاں یہ ایک طرف عثمان کو زمین بوس ہونے کا اشارہ تھا، وہاں امیت سرکار کو چند لمحوں کے لیے بوکھلا دینے کا ایک نفسیاتی حربہ بھی تھا۔ پھر جھپٹتے اور پلٹنے کا عمل ایک ساتھ وقوع پذیر ہوا۔ میں ترچھا ہو کر ہوا میں زکند برتا اس کے پہلو میں آ رہا تھا۔ وہ شخص میری ڈال تھا جس کی آڑ میں میرے منصوبے نے کامیابی حاصل کرنا تھی۔ میرے پاؤں جڑ کر اس کی پسلیوں پر گھسے۔ ایک تو حملہ اچانک اور زوردار، دوسرے پشت سے اور بے خبری میں وہ اپنی جگہ سے گولی کی طرح نکلتا امیت پر گرا جس کی سٹین گن بکھلاہٹ میں زمین کی طرف جھک گئی تھی۔ مضروب کا منہ اور سینہ شترے بے مہار کی طرح اس کے بازوؤں پر آیا اور ان پر سے پھسلتا ہوا سٹین گن سمیت زمین پر، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں تھا کہ امیت سرکار کو سنبھلنے کی مہلت نصیب ہو جاتی۔ میں نے ہتھیلیاں زمین پر ٹکاتے ہوئے ماہر پہلوانوں کی طرح اپنی دونوں ایڑیاں اس کے سینے پر ماری اور اس کے سیدھا ہوتے ہی اس پر سواری گانٹھ لی۔ عثمان نے بھی اپنا فرض نہیں بلایا تھا۔ میرے ڈاؤن پکارنے پر وہ گرا اور دوسرے ہی لمحے اٹھ کر دوبارہ دوسرے شخص پر جا گیا۔ یہ بالکل اسی طرح تھا جیسے کوئی پہلوان حریف کو زوردار فلائنگ کک مار کر بے بس کر دے اور اس کے بعد رینگ کے رسوں پر جمپ لے کر اس کے نیم مردہ جسم پر ریفری سے 3 کی گنتی کروائے۔ اب صورتحال یہ تھی کہ سب سے نیچے سٹین گن تھی اور اس کے اوپر امیت سرکار کا ساتھی اور ان دونوں کے اوپر عثمان۔ امیت سرکار پر چھاتے ہی میرے سامنے وہ بلیک بورڈ نمایاں ہو گیا جس پر انسانی اعصابی نظام کا نقشہ کھنچا تھا۔ خون کا دباؤ بڑھانے اور گھٹانے والی نالیاں، خون سپلائی کرنے اور وصول کرنے والی وریدیں، خون کی ایک ایک نالی پر میرے انسٹرکٹر صاحب کی چھڑی پھر رہی تھی اور وہ اس کے پورے نظام سے آگاہی دینے لگے تھے۔ یہ ہے وہ مقام۔ انہوں نے ایک مخصوص مقام پر چھڑی کی نوک جمائی، پھر اسے بلیک بورڈ پر چاک کی مدد سے نمایاں کیا۔ اس پر صرف 10 سیکنڈ کا دباؤ ہیوی ویٹ چیمپئن کو بھی موت کی نیند سلا دے گا۔ مائی بوائے، یہاں مغلوب پر سب سے پہلا رد عمل یہ ہوگا کہ اس کے اعصاب مختل ہو جائیں گے، ذہن اور جسم کا رابطہ منقطع، سوچنے سمجھنے کی تمام صلاحیتیں مفقود اور جسم کا اندرونی نظام تو
اس طرح بگڑتا ہے کہ ہاتھ پاؤں سے جان نکل جاتی ہے۔ مغلوب چلانا چاہتا ہے مگر چلا نہیں پاتا، وہ کچھ نہیں کر سکتا سوائے اس کے بے بسی سے اپنے مرنے کا نظارہ کرتا رہے۔ میرا آہنی پنجہ اسی مخصوص مقام کو گرفت میں لیے ہوئے تھا اور میرے گھٹنوں نے مضبوطی سے اس کی گردن کو جکڑ رکھا تھا۔ وہ مچلا، تڑپا، ذبح ہوتے ہوئے بکرے کی طرح ڈکرایا، لیکن محض 10 سیکنڈ کے مختصر وقفے میں اس کی مدافعت ختم ہو گئی۔ اس کی سانسوں کا تانا بانا اکھڑ گیا، اس میں زندگی کی رمق تک باقی نہیں رہی تھی۔ اس کی پھیلی اور پھٹی ہوئی آنکھوں میں خوف اور حیرت کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ میرے سامنے اس ویمپائر کی لاش پڑی تھی جس نے اب تک جانے کتنے بے گناہ انسانوں کا خون چوسا تھا اور صرف 10 سیکنڈ میں لقمہ اجل بن گیا تھا۔ عثمان کو کیا کرایا شکار تو ضرور میسر آ گیا تھا، لیکن اس کا حریف تربیت یافتہ گوریلا تھا۔ اس نے بمشکل چند سیکنڈ بعد ہی عثمان کی برتری ختم کر دی تھی، اور جب میں امید سرکار سے فارغ ہو کر پلٹا تو وہ عثمان پر بیٹھا اسٹین گن سنبھالنے کی فکر میں تھا۔ کسی بھی لمحے کسی کی نظر بھی ہم پر پڑ سکتی تھی اور بنا بنایا کھیل بگاڑنے کا خطرہ مول لینے کے لیے میں تیار نہیں تھا۔ سوچوں سے زیادہ باعمل ہونے کا جذبہ میرے رگوں پہ میں سرایت کر گیا۔ میں اٹھا، جھپٹا اور دونوں ہاتھ جوڑ کر اس کی گردن پر ایک خاص زاویے سے جمائے وہ بغیر آواز نکالے ڈیر ہو گیا۔ عثمان نے جھٹک کر لاش سے نجات حاصل کی۔ میں نے اسٹین گن اٹھانے کی زحمت بھی نہ کی اور حیرت زدہ عثمان کا ہاتھ پکڑ کر ایک طرف دوڑ لگا دی، کیونکہ ایک شینٹنگ کرتے انجن سے باہر لٹکتی گردن نے اس ڈرامے کا آخری منظر دیکھ لیا تھا۔ جب تک اس کی حیرت زدہ نگاہیں وہاں سے ہٹتی یا اس کے گلے میں اٹکی چیخ باہر نکلتی، ہم اس کی دسترس سے باہر نکل چکے تھے۔ وہاں کھڑی مختلف گاڑیوں کے ڈبوں میں ہم ایک طرف سے داخل ہوتے اور دوسری طرف نکل جاتے، لیکن گاڑیوں کا یہ سلسلہ شیطان کی آنت کی طرح طویل ہوتا جا رہا تھا۔ میرے مقدور بر کوشش یہی تھی کہ ہم سے افراتفری کا مظاہرہ نہ ہونے پائے۔ ہم کسی کو خود پر شک کرنے کا موقع دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ہماری رفتار تیز ضرور تھی، لیکن یہ بالکل ویسی ہی تیزی تھی جس کا مظاہرہ کلکتہ کی سڑکوں یا ریلوے پلیٹ فارموں پر دفتر پہنچنے والے کیا کرتے تھے۔ ہم بھاگ نہیں رہے تھے، تیز رفتاری سے چل رہے تھے۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔